الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بہت ہی قابل احترام مصلیان اکرام، بزرگان اسلام، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو امت محمدیہ میں شمار فرمایا، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست پر چلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تا دم حیات ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. عزیز سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول کو بھیجا. ایمان اور عقیدہ، عمل صالح، فرائض اور سنن کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بسا کر جینے کا طور طریقہ اور سلیقہ سکھایا. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور پھر تمہارے لیے اسباب معیشت جو ہو سکتے ہیں وہ سب مہیا کیا. پھر انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ کوشش کرے اور ان وسائل کو، ان ذرائع کو تلاش کرے جو اپنی طرز زندگی میں اپنی ضرورتیں اور جائز خواہشیں پوری ہو سکیں. جائز خواہشیں، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں. یہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے اور جمعہ کے فضائل اور مسائل آپ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جیسے نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی ہے. اور میں اور آپ اور ہر صاحب ایمان جب اللہ کے گھر مسجد تشریف لاتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں تو سب سے نکلتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی کی تلاش میں نکلنا اور حصول رزق کی کوشش کرنا یہ دنیا داری ہے، زہد اور تقوی کے خلاف ہے.
بالکل غلط بات ہے. یقین مانیے اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کا یہ نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر رزق حلال کو تلاش کرنے اور رزق حلال کو استعمال کرنے کا حکم دیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ پر صحابہ کو حکم دیا کہ رزق کی تلاش میں نکل جاؤ, اور آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا, یا عمر نعم المال الصالح لرجل صالح, پاکیزہ مال, اچھا مال اچھے آدمی کے لیے بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس جو صاحب ایمان ہے اور اس کے پاس نیک اچھا کمائی اور پاکیزہ کمائی آتی ہے تو وہ اچھی جگہ پر خرچ کرے گا. اور پھر سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ساری کائنات کے لوگوں سے کہا, ایمان والوں سے کہا, رسولوں سے کہا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی استعمال کرو اور عبادت کرو. ایمان والوں سے کہا, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب ہوا, اور پھر عام لوگوں سے خطاب کر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں حلال روزی کھاؤ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوا, اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, ایسا آدمی جس کی دعا قبول ہو جائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے کہا, یا سعد اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اے سعد حلال روزی کھاؤ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. میرے دوست اور عزیزوں, جب ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں, کتنے ایسے مکان ہیں جہاں پر 1 کروڑ 2 کروڑ کی لاگت لگا کر مکان بن جاتا ہے. 1 کروڑ کی لاگت میں صاحب مکان سے اگر آپ پوچھ لیں آپ کی اس میں لاگت کتنی ہے, کہتے ہیں ہوں گی تقریباً 30 سے 35 لاکھ, اور پھر 60 سے 65 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا؟ بینک سے آیا. اور پھر گھر پر ایک بورڈ لگتا ہے, ھذا من فضل ربی. آپ اندازہ لگائیں کیا یہی میرے رب کا فضل ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے صحابی رسول سے کہا, یا سعد اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوات, تم حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ. آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آئیے تو معلوم کریں وہ کون سے اسباب ہیں, کون سے ذرائع ہیں جس کی تلاش میں رزق میں برکت ہوتی ہے. سب سے پہلے یقین رکھیں رزاق اللہ ہے. مکان اور دکان میں واللہ خیر الرازقین کا توغرا لگانا, دکان و مکان کی خیر و برکت کی تختیاں لگانا, یہ کامیابی اور اس میں برکت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, یہ ایمان اور عقیدے کا سودا ہے. ان اللہ هو الرزاق, قرآن کہتا ہے اللہ ہی رزاق ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. کائنات میں جتنے چرند پرند ہیں, حیوانات ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سب کو روزی پہنچاتا ہے. سب سے پہلے ایک انسان یہ سمجھ لے, اللہ نے جب سانپ اور بچھو کو کھانے کا انتظام کیا ہے تو کیا ایک انسان جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے, کیا اللہ اس کو روزی کے بغیر مارے گا؟ بالکل نہیں. لیکن انسان روزی کی تلاش میں وہ تمام اسباب, وہ ذرائع اختیار کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے اور حرام ملوث ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون, تمہاری روزی آسمانوں میں ہے, اور پھر وہ چیزیں جو تمہارے سے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے. روزی کی تلاش میں جب ہم نکلتے ہیں تو رازق کو خوش کریں, اس کی عبادت کریں, اسی سے طلب کریں. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم, اے میرے بندو تمہارے سب سے پہلے اور سب سے پچھلے, اگلے پچھلے سارے انس و جن اگر سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں, میں ان کی ضرورتوں کو, ان کے مطالبات کو پورا کروں گا. ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے بعد میرے پاس جو موجود ہے اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد کم ہوتا. معلوم ہی ہوا رزق کے سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. رازق کو خوش کرنے کے بجائے دنیا میں لوگوں کو خوش کر کر, لوگوں کی خوب مالش کر کر روزی کمانے اور اپنے آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو کوئی مرد ہو یا عورت
شرط لگائی اللہ رب العالمین نے، ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کریں گے تو ہم ان کو خوشحال زندگی دیں گے۔ آج دنیا کا ہر آدمی اپنی زندگی میں خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر عمل کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو پھر عمل نہیں ہے۔ تو انسانیت کو چاہیے، بالخصوص ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں اور پھر اس کے بعد عمل صالح کریں، وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب ہم رزق کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت میں سب سے پہلے بات یہ معلوم ہوتی ہے ایمان اور عمل۔ جس کی زندگی میں ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، اللہ اس کو کشادہ رزق عطا کرے گا، اس کے رزق میں برکتیں نوازے گا۔ جب ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات میں معلوم ہوتی ہے، عبد الرحمن بن عوف مکہ سے آنے والے ایک مہاجر صحابی ہیں، مدینہ آئے خالی ہاتھ، ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، کوئی اسباب ذرائع اور معاش نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے حضرت سعد سے مواقعت کرائی تھی، بھائی چارہ کرائے تھے، حضرت سعد نے ان کو بڑی پیشکش کی، میرے پاس 2 باغ ہے، میرے پاس 2 گھر ہے، اگر آپ چاہو تو میں ایک دیتا ہوں، کون سا پسند کرو؟ وہ دنیا دار نہیں تھے، بے نیاز تھے اپنی دنیا سے، اللہ پر توکل تھا، اپنے ہنر پر، اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا اللہ کی ذات کے بعد۔ انہوں نے اپنے بھائی سعد سے کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اللہ برکت دے، آپ مجھے بازار بتائیے۔ بازار گئے، کھجور اور پنیر کی تجارت کرتے ہیں، اتنی زبردست تجارت چلی، سیرت نگار لکھتے ہیں جب یہ وفات پائے تو ان کے متعلقین میں، ان کے وارثین میں سونے کے اینٹ تقسیم ہوئے۔ آج ایسا کون سا مالدار ہے جو سونے کی اینٹ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کو بھلا کر، عمل صالح سے غفلت برت کر خوب کمانے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، جب مکہ سے مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے اتنا پیسہ کمایا تو کیسے کمایا؟ آج بھی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے نا، اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ارے یہ تو آدمی ابھی قریب میں اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں پر آیا تھا، کیسے ترقی کیا؟ اصلاح کی غرض سے، معلوم کرنے کی غرض سے ایک صاحب نے ان سے پوچھا تو کچھ لوگوں کو جمانے کا کہا، جمع ہوئے، کہا دیکھو میں اپنی کامیابی کا راز بولتا ہوں، آج دنیا میں کوئی آدمی اپنی کامیابی کا راز نہیں بولتا۔ اگر کوئی سگا بھائی بھی اپنے بھائی سے اگر پوچھ لے بھیا یہ مال آپ کہاں سے مانگ رہے ہیں، ارے بول بیٹا تجھے کتنا مال چاہیے میں مانگا کر دیتا ہوں، راز نہیں بتائیں گے۔ وہ کتنے کھلے دل کے لوگ تھے، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائیو میری کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہو نا؟ میں نے اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج تاجر یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے تجارت نہیں چلتی ہے، ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب 2 آدمی تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، جب تک صدق و صفا پر ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، بورک لہما، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ اور جیسے ان دونوں میں سے کوئی ایک کس بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں میں برکت ختم۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ روٹین کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، پھر بھی پریشان ہیں، رات میں سونے سے پہلے نیند کی گولی لے کر سوتے ہیں، کیوں؟ سکون نہیں ہے، پیسہ تو خوب آ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ایک بات غور سے سن کر جائیں، یہ کہا کاروبار کے واسطے میں نے نماز با جماعت کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو عمل صالح کریں گے اللہ کہہ رہا فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا میں خوشحال زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد اس سے بہترین بدلہ دیں گے۔ اگر دنیا میں عزت کامیابی چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کی جنت چاہتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ دوسری چیز رزق حلال کے لیے جو سبب ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ کاروبار ہم کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہیں اور بازار میں جا کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکیں۔ اتق اللہ حیثما کنت،
اللہ کے نبی نے کہا جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور اس کو ایسی روزی پہنچاتا ہے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے یہ اسباب کہاں سے بنے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، تقوی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں رزق حلال کا اہتمام کریں، رزق حرام سے پرہیز کریں۔ حدیث ہے جس پر علماء نے کلام کی اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تم بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، چنانچہ جو رشوت لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، قرض دے کر سود لیتے ہیں، سامان ادھار لے کر اس کی قیمت چکانے میں آناکانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی میں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ مارکیٹ میں گھما رہے ہوں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھ مچولی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جو روزی حاصل ہو رہی ہے وہ بھی برکت سے خالی ہے۔ اور اسی طریقے سے شکر گزاری، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ تعالیٰ کا فارمولہ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور مزید دوں گا۔ اور جس کی زندگی میں شکر ہے، شکر ادا کرنے والا آدمی ہے، وہ فکر سے، ٹینشن سے سکون ہو کر زندگی گزارے گا۔ اور اسی طریقے سے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب اس کے لیے روزی کے راستے ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لو انکم تتوکلون، اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر تم ان پرندوں کی طرح بھروسہ کرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ پر، جس طریقے سے پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، تغدو خماصا وتروح بطانا، خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام ہوتے ہوتے بھر پیٹ لوٹ جاتے ہیں۔ میرے دوست اور عزیزوں، جہاں ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں اور پھر نیک نیتی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، وہیں پر دعا مناجات کا بھی اہتمام کریں، فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک فی مدنا، اللہ کے نبی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور اللہم بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت، آپ نے دعا فرمائی۔ اور شادی کرنے والوں کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ 500 آدمی کی دعوت ہوتی ہے، 50 آدمی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق دعا دینے والے نہیں ہوتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے تو آپ دعا دیتے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اس بات کا اہتمام کریں، اور اسی طرح توبہ استغفار کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کریں۔ ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار، ہمارے متعلقین، ہمارے پڑوسی اور ہمارے رشتہ دار بڑے ہم سے ناراض ہیں، یہ بالکل بے برکتی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احب ان یبسط له فی رزق، جو آدمی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کشادہ کر دے، اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اسے چاہیے کہ وہ آدمی اپنے فلیصل رحمہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور روزانہ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفہ، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تو اس کو عطا فرما۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کرنے والا بن اللہ کے میرے راستے میں تجھ پر خرچ کرنے والا بنوں۔ انفاق فی، اور اسی طریقے سے شرعی علوم کے حصول میں جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں، دین سیکھنے اور سکھانے میں جو لگے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر جیسے وہ حدیث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جاتا ہے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں میں سے، ان میں سے ایک وہ چیز علم ينتفع به، جس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے کے جو کمزور چھٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم سلم علاقے میں رہتے ہیں، اپنے متعلقین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں جو کمزور ہیں، ان کے در پر کوئی نہیں جاتا، ان سے ملاقات، ان کی بیمار پرسی، ان کی عیادت کے لیے ضرور ان کے پاس جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم لتنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں روزی دی جائے گی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اگر ہماری روزی میں ہم برکت چاہتے ہیں تو اپنے کمزوروں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے اور رزق حلال کی کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔
العالمین ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوتے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کو حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔